کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار خوشیوں کے مواقع عطا فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرمائے، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی خوشی کا موقع عطا فرمائے، تو ہم اس کو یاد رکھیں، اپنے رب کو بھول نہ جائیں. انشاءاللہ اسی یاد الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے. اور جس طرح یہ محفل میلاد منعقد کی گئی، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا. ہر سنہ خواہ اپنی حاضری لگواتے ہوئے پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا. بیان کے آغاز میں بھی رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. اگر ہم نکاح کی ابتدا دیکھیں، نکاح کا آغاز دیکھیں کہ جب نکاح کا آغاز ہوا، نکاح کی تقریب منعقد کی گئی، تو اس محفل میں بھی درود و سلام کا اہتمام کیا گیا. سب سے پہلا جو نکاح منعقد کیا گیا، اس کے اندر بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھا گیا. تو اس محفل پاک میں شادی کا آغاز کیا گیا تو درود و سلام کی محفل سجی. اور جب پہلا نکاح منعقد ہوا تھا، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ پہلی شادی جب ہوئی تھی، تو اس وقت کس انداز سے پیارے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا گیا تھا، آئیے اس کی یاد تازہ کرتے ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، جب آپ پیدا کیے گئے تو آپ سب سے پہلے انسان ہیں. آپ سے پہلے کوئی انسان نہ تھا، آپ پہلے انسان تھے اور پہلے اللہ کے نبی بھی، کہ آپ ہی دنیا میں سب سے پہلے نبوت سے عطا کر نبوت سے سرفراز ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے. ویسے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی تھے. پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان رہے. اس وقت آپ کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا. میرے آقا علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے، لیکن دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بن کر تشریف لائے. لہذا جب آپ پہلے پیدا کیے گئے تو آپ نے آسمان پر دیکھا، آسمان پر دیکھا تو ملاحظہ فرمایا کہ لکھا ہے ایک طرف رب کا نام لا الہ الا اللہ، تو دوسری جانب لکھا ہے محمد رسول اللہ. آپ نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ رب کے ساتھ کسی اور کا نام ہے، تو استفسار کیا، مولا یہ تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام لکھا ہے؟ کیا تیری بارگاہ میں مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی عظمت والا ہے، کوئی عزت والا ہے؟ ان کے پہلا احسان میں ہوں تو میری عزت تیری بارگاہ میں زیادہ ہونی چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تیرے نام کے ساتھ تو کسی اور کا نام لکھا ہے. جب یہ سوال کیا گیا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے آدم، یہ جس ہستی کا نام میرے نام کے ساتھ لکھا ہے، میں نے اسی کے لیے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے، زمین و آسمان بھی بنایا ہے، اور تجھے بھی پیدا بنوایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ جواب مل جاتا ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے. آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے
حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ان کو چھونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ان کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے اس سے پہلے فیس تو ادا کرو، جسے ہم کہتے ہیں حق مہر، اس کا مہر تو ادا کر دو. تو سوال یہ پیدا ہوا اس وقت کون سا نوٹ تھا جو حق مہر ادا کیا جاتا؟ اس وقت کون سا سونا چاندی تھا، درہم و دینار تھا کہ وہ حق مہر کے طور پر ادا کیا جاتا؟ اس وقت ایک ہی ذات موجود تھی، وہ رب کی ذات تھی، رب کے محبوب کی ذات تھی. چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کا اظہار کس عظمت والے انداز سے کیا جاتا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس کا حق مہر کیا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ جس ذات کا نام میرے نام کے ساتھ پڑھا ہے اس ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ. جب حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا تو آپ کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا. سب سے پہلے نکاح کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا گیا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی کہ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا. تو نکاح کا آغاز جب کیا گیا تو بڑے ہی مبارک طریقے سے کیا گیا. نکاح میں خرافات جیسے جیسے آگے دور بڑھتا گیا، دور جدید ہوتا رہا، خرافات بڑھتی رہی. ورنہ نکاح بہت مبارک عمل، اس کی بنیاد درود و سلام سے کی گئی. سوچی کتنی برکت ہوئی. پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھ کر اس نکاح کا آغاز کیا گیا حق مہر کے طور پر. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں اب حق مہر کے طور پر درود پاک نہیں دیا جا سکتا، یہ رب کا اختیار ہے. اب کوئی نہیں یہ کر سکتا. اب تو لاکھوں کی باتیں ہوتی ہیں، بہرحال یہ ماننے کا لگ ہے. تو نکاح کا مبارک انداز اپنایا گیا، درود پاک پڑھ کر اس سلسلے کو آگے کیا گیا تو برکت ہی برکت ہوئی. قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے. تو جو چاہتا ہے کہ نکاح میں برکت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ درود و سلام کی بھی کثرت کرے. جب پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھ کے انشاءاللہ بارات جائے گی نا تو انشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ ہی واپس جائے گی. جب خرافات کرتے ہوئے جائے گی تو پھر اس بات کی امید کم ہے، اس بات کی امید کم ہے کہ اگرچہ کارڈ میں تو لکھا تھا شادی خانہ آبادی، لیکن اسباب ایسے اپنائے گئے کہ شادی خانہ بربادی ہو جائے. اسباب ایسے اپنائے گئے تو اگر گھر نے مصیبتوں کو جگہ دے دی، پریشانیوں کو جگہ دے دی تو پھر اپنی ہی شامت اعمال ہوگی کہ جس طرح کیا گیا اس طرح ہم نے اس انداز سے پایا، اس چیز کو پایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس خوشی کے موقع پر ہمیں خرافات سے محفوظ کرے. اور شادی کے موقع پر جس طرح حق مہر کی اہمیت ہے اسی طرح لڑکی کی بھی بہت اہمیت ہے. آج کل جب ہمارے گھر والے بھی دیکھنے جاتے ہیں تو پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے جہیز کتنا ملے گا یہاں سے.
لڑکے والے پوری لسٹ بھیجتے ہیں، جناب یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر کچھ کمی آتی ہے تو اس رشتے کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اس رشتے کا آغاز کیا جاتا ہے، بڑا ہی برکتوں والا ہوتا ہے۔ ویسے ہی 11ویں کا مہینہ ہے، یہ محفل شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں، تو شادی کے ٹاپک پر بھی کچھ گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ شادی کے آگے کے معاملات جو ہوتے ہیں اس سے متعلق بھی کچھ گفتگو ہو جائے گی اور تذکرہ غوث پاک بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کی کتنی اہمیت ہے، والد کی کتنی اہمیت ہے، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدرسے جاتے ہیں آپ کو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد بچہ استاد کا منتظر ہوتا ہے، اب کیا پڑھایا جائے، بچہ استاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے اب کیا پڑھایا جائے، کیونکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس نے ماں کے پیٹ سے پڑھا نہیں ہوتا کہ بسم اللہ کے بعد آگے پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد استاد کے چہرے کو نہیں دیکھتے بلکہ پہلا پارہ پڑھنا شروع کرتے۔ یہاں تو بسم اللہ کے بعد الف با تا ثا پڑھایا جاتا ہے، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلا پارہ پڑھتے ہیں، دوسرا پارہ پڑھتے ہیں، تیسرا پارہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 18 پارے پڑھتے ہیں۔ مدرسے کا پہلا دن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اور بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ہی 18 پارے پڑھ دیے۔ استاد نے جب دیکھا کہ جناب اس بچے نے 18 پارے زبانی سنا دیے تو کہنے لگے بیٹا اور پڑھیے۔ عرض گزار ہوئے اور نہیں پڑھ سکتا، کہا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میری ماں کو 18 پارے زبانی یاد تھے۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں گھر کا کام کاج کرتے ہوئے تلاوت قرآن میں مشغول رہتی تھی، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ان 18 پاروں کو زبانی یاد کر لیا۔ میری ماں کو آگے یاد نہ تھا، اگر میری ماں کو آگے یاد ہوتا تو میں حافظ قرآن پیدا ہوتا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہاں یاد کیے؟ ماں کی پیٹ میں یاد کیے۔ آج بھی مائیں بنتی ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بسم اللہ نہیں آتی، اگر مبالغہ کرتے ہوئے کہیں تو گلوکار پیدا ہوتا ہے، ٹک ٹاکر پیدا ہوتا ہے۔ آج کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ٹک ٹاکر پیدا ہوتا ہے، گلوکار پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں لہرانا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ جس طرح ڈانس کیا جاتا ہے باقاعدہ ڈانس کو نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح بھی اسے ٹانگیں لڑکھڑاتے ہوئے ڈانس آ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جب ماں کی پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں وہ جس دنیا میں تھا اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ تماشے دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ جس دنیا میں میں نے جانا ہے وہاں ہو کیا رہا ہے۔ اگر وہاں تلاوت قرآن سنتا تو جب پیدا ہوتا تو تلاوت قرآن کرنے والا ہوتا، جب نعت محبوب سنتا تو نعت گنگناتا ہوا پیدا ہوتا، جب درود و سلام سنتا تو درود و سلام پڑھتے ہوئے سنتا۔ آج بھی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں
کہ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر بچے اُوا کرتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کی زبان سے اللہ اللہ جاری ہوتا ہے، اللہ اللہ جاری ہوتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھیے، بچے کا پہلا دن ہے، پہلی مرتبہ رویا ہے، اس کی زبان سے اللہ اللہ جاری ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر ماں امید سے ہو تو ماں کو بہت خیال رکھنا چاہیے، والد کو بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ یہ خوشی کا موقع عطا فرمائے، ماں باپ بننے کے لیے امید قائم ہو گیا ہے، تو ہر ٹائم ماں کو بھی تلقین کرے کہ ماں درود و سلام پڑھتی رہے، قرآن کی تلاوت کرتی رہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی نعتیں گنگناتی رہے۔ والد بھی جب آئے تو وہ بھی یہی کرے، پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھ پڑھ کر اپنے اس پیٹ میں بچے کو سنائے، اور یہ بھی سمجھائے کہ جب دنیا میں آئے گا تو سنی پیدا ہوگا، دنیا میں جب آئے گا تو میلاد منانے والا پیدا ہوگا، دیکھ لے تیرا باپ میلاد منانے والا ہے، جب تو پیدا ہوگا فسادی پیدا نہیں ہوگا، میلادی پیدا ہوگا، تو بارود والا پیدا نہیں ہوگا، درود والا پیدا ہوگا۔ جب اس انداز سے ماں باپ دونوں مل کر بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ جب پیدا ہوگا تو کسی کا نام غوث اعظم ہوگا، جب پیدا ہوگا تو کسی کا نام بختیار کاکی ہوگا، جب پیدا ہوگا تو کسی کا نام غریب نواز ہوگا، تو کسی کا نام دادا علی ندوی ہوگا۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ ماں کی پیٹ سے تربیت لے کر آئے۔ ان کے والدین نے ان کی تربیت کا آغاز ان کے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا تھا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اللہ کی ولی پیدا ہو، نیک پیدا ہو، عاشق رسول پیدا ہو، تو بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جائیے، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آغاز کر دیجئے۔ انشاءاللہ جو چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری رہے، انشاءاللہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق اس طرح اپنی زندگی کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ جب اولاد پیدا ہوگی تو دل میں جلن پیدا نہیں کرے گی، آنکھوں میں چھوے گی نہیں، بلکہ گلاب کی خوشبو کی طرح، گلاب کے پھول کی طرح انشاءاللہ ان کی خوشبو سے ہم لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔